وہ بہت سی چیزیں جو ہیں ایسے بدلیں گے کہ آپ کے فہم میں بھی نہیں ہے. ریپبلکنس نے جب بھی پاکستان کو سپورٹ کیا، ڈیموکریٹک گورنمنٹس نہیں. ٹرمپ صاحب کے جو ہے نا، میرا خیال ہے پریفرنس ڈیموکریسی کی اتنی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا ٹرمپ صاحب ان چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. صدارتی الیکشن کے بعد امریکہ میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے. ریپبلکنز کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے میدان مار لیا اور امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد ریپبلکنز کی جانب سے بھرپور جشن منایا گیا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. تاہم ڈیموکریٹس کے کیمپس میں مایوسی چھائی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر منتخب ہونے کے بعد اپنی وکٹری سپیچ بھی دی اور امریکہ کو ایک بار پھر سے عظیم بنانے اور اسے بلندیوں تک پہنچانے کا ان کی جانب سے وعدہ کیا گیا. ساتھ ہی یہ عزم بھی دہرایا کہ کوئی نئی جنگ شروع نہیں کریں گے بلکہ دنیا میں جاری جنگوں کو بھی ختم کریں گے. یہ ان کی وکٹری سپیچ کا بڑا اہم پوائنٹ ہے. نو منتخب صدر نے امریکہ کو محفوظ بنانے اور سرحدوں کو سیل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اس موقف پر تو وہ پہلے سے ہی قائم ہیں. ٹیکسوں میں کمی لا کر عوام کو ریلیف دیں گے، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اپنی سپیچ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اہم سیاسی شخصیات نے انہیں مبارکباد دی. وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. کملا ہیرس کی شکست کے بعد امریکیوں کا خواتین سے متعلق تعصب اب کھل کر سامنے آ گیا ہے اور یہ واضح ہو گیا کہ امریکی عوام اپنے ملک کی باغ دوڑ کسی خاتون صدر کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں. 2016 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں ہیلری کلنٹن، جو کہ بڑی مقبول سمجھی جاتی تھی، انہیں مسترد کر دیا گیا تھا. اس کے برعکس اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آج سے تقریباً 36 سال پہلے 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو مسلم دنیا کی پہلی وزیر اعظم بنا کر پوری دنیا میں یہ میسج دیا کہ پاکستان میں خواتین بااختیار ہیں اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام بھی کر سکتی ہیں. بالکل. اور اسی تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ سابق سفارتکار نائلہ چوہان صاحبہ موجود ہیں. نائلہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا ڈیموکریٹکس کی شکست کی وجہ کیا سمجھتی ہیں؟ خاتون فیکٹر ہے یا اس کے پیچھے اور کچھ وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ڈیموکریٹس کیونکہ ان کا وہ دوسرا ٹرم پورا ہو رہا تھا تو لوگ عموماً تیسرے ٹرم ایک ہی حکومت کو نہیں کرتے، تو ایک تو وہ فیکٹر تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ڈیموکریٹ ووٹس تھے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے جب جل اسٹائن جو ہے وہ گرین پارٹی کی آ گئی. تو کلائمیٹ چینج پہ کیونکہ ڈیموکریٹس کا آلریڈی ایک موقف تھا تو وہ موقف جو ہے وہ گرین پارٹی نے لے لیا مشیگن میں خاص کر، تو ادھر ان کو وہ شکست ہو گئی. اور تیسرا یہ کہ امریکہ میرا نہیں خیال کہ ایک مطلب سفید فام عورت، ہلری کلنٹن کو بھی نہیں لیا تھا انہوں نے، عورت بذات خود، اور وہ بھی ایک ایسی عورت جو کہ سفید فام نہیں ہے، اس کو صدر ماننے کے لیے ابھی تیار نہیں ذہنی طور پہ. اچھا نائلہ صاحبہ، ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت سے دنیا میں کچھ بڑی تبدیلیاں رونما ہو سکتی؟ جی ہاں، بہت بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں کیونکہ ٹرمپ صاحب کی جو پوزیشن ہے ڈفرینٹ موضوعات پہ وہ بہت واضح ہے. کلائمیٹ چینج کے وہ بالکل قائل نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو روابط ہیں ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اسے کہہ رہے تھے گرین امبریلا، کہ امریکہ پاکستان کو جو ہمارے سیلاب زدگان اور جو موسمی تباہی کے زدگان ہیں ان کی مدد کے لیے اسسٹنس ایڈ دیتا تھا. وہ میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کے زمانے میں ختم ہو جائے گی. جی نائلہ، اسی طرح وہ آپ کا دیکھیں کہ سب سے بڑا جو ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ یو ایس اے ہے، اور اگر ٹرمپ صاحب آتے ہیں اور جیسے مطلب آ گئے ہیں، جب وہ اپنے ٹیرفس لگائیں گے آپ کے پروڈکٹس پہ تو آپ کے لیے بہت دشواری ہو جائے گی. آپ کو اپنی ٹریڈ ڈائیورسفائی کرنی ہے. یہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو یہ بات سمجھنی ہے
कि अमेरिका पे अब एक्सपोर्ट सारी करना शायद आपके लिए इतना आसान ना रहे। बिल्कुल ठीक। और दुनिया की जहाँ तक बात करते हैं तो आप देखिए कि ट्रम्प साहब नेटो के भी बिल्कुल खिलाफ है, तो नेटो को अगर सपोर्ट खत्म हो जाती है जी तो उसके बाद यूरोप में, ईयू में भी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। हम्म, और अगर वो यूक्रेन वॉर बंद कराते हैं तो उसमें फिर रूस के साथ रवाबित इस तरह से होंगे, ये भी अभी देखने की बात है। तो दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, मतलब इट विल बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आई वुड से। सब कुछ बदल जाएगा, वो बहुत सी चीजें जो हैं ऐसे बदलेंगे कि आपके फहम में भी नहीं है। बिल्कुल So ठीक let's है, hope बिल्कुल कि ठीक। नायला, आपका पॉइंट हमारे हमारे मुल्क पास को अल्लाह आ अपनी गया पनाह में है। रखे और हम अपनी खुद अपने मजीद आप को आपसे जानना चाहूंगी, नायला बताइएगा, तारीखी एतबार से रिपब्लिकन्स पाकिस्तान में जमहूरियत के हामी दिखाई नहीं देते, मगर इनके एतबार में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को इमदाद मिली। ताहम डेमोक्रेट पाकिस्तान में जमहूरियत के हामी हैं। आपको क्या लगता है कि ट्रंप की पाकिस्तान से मुतकल पॉलिसी जो बनाई जाएगी वो क्या होगी? देखिए, अभी तो कहना पेशस वक्त है, लेकिन आपकी बात सही है कि रिपब्लिकन्स ने जब भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो हमारे यहाँ जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं थी, वो इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करने में बिलीव करते हैं, इंस्टीट्यूशंस या ममालिक के बारे में इतना गम नहीं लगाते। तो आप देखिए कि ज़िया-उल हक के ज़माने में बहुत था आपके रवाबित उनके साथ, अयूब खान के ज़माने में आपके साथ बहुत रवाबित थे, मुशर्रफ साहब के ज़माने में बहुत रवाबित थे। उनकी जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में वो, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमें एक बंदा चाहिए जिस पे हम डिपेंड कर सकें। डेमोक्रेसी में जो है नुमाइंदे काफ़ी होते हैं, तो वो फिर उनके लिए ट्रम्प साहब के जो है ना, मेरा ख्याल है प्रेफरेंस वो डेमोक्रेसी की इतनी नहीं है। अपने अमेरिका में भी आप देखिए कि वो मेक अमेरिका ग्रेट की बात कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे। जी जी। अच्छा नायला साहिबा, ये भी बताइएगा कि अब ट्रम्प साहब की जीत के बाद एक सवाल है जो टॉक ऑफ द टाउन है, और इसको हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी हवा दी गई। क्या डोनाल्ड ट्रंप बानी पीटीआई को रिहा करवा पाएंगे? इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में आपको लगता है कि सियासी मुदाखलत कर सकते हैं या कोई प्रेशर आ सकता है? देखिए, मुदाखलत तो वो हर जगह करते आए हैं। कौन सा मुल्क है जहां उन्होंने मुदाखलत नहीं की? लेकिन क्या ये जो लॉबी है अमेरिका में इमरान खान के हक में, वो कितनी हद तक कामयाब होगी? क्योंकि दूसरी लॉबी भी है। सो हमारी अपनी ही जो डायस्पोरा है बाहर, वो काफी डिवाइडेड है, सारे एक आवाज में नहीं है जी। तो जब आपका डायस्पोरा फ्रेगमेंटेड हो तो फिर डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स होंगे। मुझे नहीं लगता कि मतलब ट्रम्प साहब इतना इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। अगरचे के पहले जो पीटीआई के नुमाइंदे थे उन्होंने कुछ खत भी लिखा था, कुछ मेरा ख्याल है उधर जवाबात भी हुए थे, कुछ जुबानी जो है वादे भी हुए थे जी। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है ये अभी कहना कबल वक्त होगा। बिल्कुल ठीक है, ये कहना कुछ भी प्रिडिक्ट करना कबल वक्त होगा। नायला चौहान साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला।